السلام علیکم ناظرین، ہمارے اس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی۔ آج ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جس کا آج کل ہر کسی کی زبان پر نام ہے۔ جی ہاں، ارطغرل غازی۔ ارطغرل غازی نے دنیا میں ہلچل مچا دی ہے اور یہ پاکستان میں دیکھا جانے والا سب سے زیادہ ڈرامہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح اس کا کردار ڈرامے میں ہے، کیا ریئل میں بھی یہ ایسا ہی تھا؟ جس طرح اس پر ظلم ہوتا ہے اور یہ جس طرح بہادری سے لڑتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، یہ ڈرامہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں ماضی کی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح ہمارے آباء و اجداد کی محنت سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ کون جانتا تھا کہ ایک ٹی وی شو ہمیں بہت سے طریقوں سے روشن کر سکتا ہے، جیسا کہ مسلم دنیا کو ارطغرل اور اس طرح کے عثمانی ڈرامے کی ہسٹریاں۔ اس کی یہ اہم بات ہے کہ ہم اس بات سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ تاریخی شخصیات کیا ہیں اور جو خالصتاً تفریحی مقاصد کے لیے ہے۔ میں بھی ارطغرل کو اس دور کی شاندار سینچری دیکھنا پسند کرتا ہوں، جبکہ باقی ڈراموں میں قرآن اور حدیث کو شامل کرنے کا ذکر نہیں، اور اس ڈرامے میں قرآن اور حدیث کو شامل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ڈراموں میں افسانوی ہیرو بنائے گئے ہیں۔ یہ ڈرامہ تاریخ میں سچائی کا جشن منانے اور اپنے ہیرو کی تعریف کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ارطغرل کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور وہ کائی قبیلے کے چھوٹے سے حصے کے ساتھ صرف 400 خیموں کے ساتھ اور 2000 سپاہیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ارطغرل مغرب کی طرف چیلنج راستے پر چلا گیا اور سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کے لیے بنیادی بنا ڈالی۔ سلطان علاء الدین کو سیدتین کوپیک نے زہر دینے کے بعد اس نے کوپیک کی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور اپنی ہی ریاست سوگوت کا شہر اس کے دارالحکومت کا اعلان کیا۔ اس کی بیوی سے محبت اور احترام بڑے پیمانے پر مشہور تھا۔ حلیمہ سلطان کے ساتھ اس کے 4 بیٹے تھے اور ان کا انتقال 90 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کی زندگی کے آخری 10 سال ان کے خیمے میں خاموشی سے گزارے گئے۔ جب بڑھاپے کی وجہ سے انہوں نے تمام ذمہ داریاں اپنے چھوٹے بیٹے عثمان کو منتقل کی۔ اس کی زندگی کا ایک تاریخی ثبوت عثمان کی طرف سے معدنیات سے متعلق سکے ہیں جو اس کے والد کے نام پر ارطغرل کی شناخت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں وہ معلومات جو تاریخی حقائق ہیں جو ترک آرکائیوں میں رکھے گئے تھے، لیکن یہ معلومات صرف اداکار اینکن کے مطابق ذرائع کے تقریباً 7 صفحات کے مساوی ہیں جنہوں نے اس عظیم کردار کو زندگی بخشی۔ اس کے باوجود اینکن ارطغرل کو گھیرنے کا یہ ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے، کیونکہ وہ ترکی کا پہلا شخص تھا جس نے خانہ بدوش طرز زندگی سے ہٹ کر ایک ایسی ریاست قائم کرنے کی کوشش کی جو گزشتہ 600 سالوں تک قائم رہی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ 1280 میں سوگوت میں دفن کیا گیا۔ عثمان ارطغرل غازی کا بیٹا تھا۔ عثمان کو سلطنت عثمانیہ کے والد کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جیسا کہ ان کو اصول پسندی سے عثمانی علاقے کی توسیع کا آغاز ہوا۔ تاریخی کتابوں میں آپ کو اکثر عثمانی حکمران نظر آئے گی جسے عثمانی سلطنت کہا جاتا تھا۔ وہ ارطغرل اور حلیمہ کی زندگی میں بہت دیر سے پیدا ہوئے۔ جب عثمان پیدا ہوا 1258 میں، ارطغرل کی عمر لگ بھگ 67 سال تھی۔ چونکہ حلیمہ کی عمر بھی بڑی تھی تو وہ خدا کے بھیجے ہوئے معجزے کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ مورخین عثمان کی زندگی کے دوران عثمانی تاریخ کا ایک سیاہ سوراخ پر غور کرتے ہیں، کیونکہ مرنے کے 100 سال بعد اس کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ بے نقاب ہوا۔ اس کے بعد ارطغرل کے 2 بھائی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ارطغرل کا ساتھ نہیں دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ میں دھندلا گئے۔ وہ پرسکون اور غیر قابل ذکر زندگی گزارتے تھے۔ ان کے بارے میں زیادہ معلوم یا لکھا نہیں جاتا، وہ صرف زبانی کھاتے ہیں جو لوگوں نے نسلوں کے ذریعے بتائے تھے۔ اس کے مطابق انہوں نے ایک بڑی منگول یلغار کے دوران اپنے بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس کے سب سے چھوٹے بھائی دندار، وہ ایک بہادر اور مشہور جنگجو تھا، ایک نیک دل اور پیار کرنے والا آدمی تھا جو اپنے بھائی اور قبیلے اور اپنے کنبے کے لیے وقف تھا، لیکن تاریخ اسے ایک کمزور شخص کے طور پر دستاویز دیتی ہے۔ اس نے بہت ساری غلطیاں کی اور اپنی طویل زندگی گزاری۔ وہ عمر 92 یا 93 عثمان کے ہاتھوں سے انتقال کر گئے۔ وہ عثمان کے ایک فیصلے سے بغاوت کر گیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تورگٹ الپ کی، جو کلہاڑی کے نام سے مشہور ہے، جسے آپ سب جانتے ہیں۔ وہ ترکی کی تاریخ کے سب سے بڑے اور نامور جنگجو میں سے ایک تھا۔ ارطغرل کا خونی بھائی اس کا بہترین پیروکار حامی تھا، بہت ہوشیار اور قابل آدمی تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر طویل زندگی گزارتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے وقت کے لیے انہوں نے 35 سال کی طرف سے ارطغرل بھائی کو بتایا۔ وہ ایک جنگ میں مارا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کے افسانوی لڑائی محمود کے ساتھ 125 سال کی عمر میں ارطغرل کے انتقال کے بعد تورگٹ عثمان کا اہم سہارا بنا۔
جب عثمان نے اپنی سلطنت قائم کی تو اس نے ترگڑ کو نئی ریاست کے گورنر کی حیثیت سے اعلیٰ مقام سے نوازا۔ اس کے بعد آتی ہے دو تلواروں والے بمسی بریک۔ وہ ایک افسانوی ہیرو تھا۔ اس کی زندگی اس وقت دی بک آف ڈیڈ کے عنوان سے بیان کی گئی ہے۔ وہ ایک سخت جنگجو، نیک دل، بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس کی محبت کی زندگی افسانوی تھی کیونکہ اس کا دل دو محبتوں کے درمیان تقسیم تھا۔ اس نے 16 سال بازدینی میں گزارے اور اس قلعے میں رہنے والی شہزادی کو اس سے پیار ہو گیا۔ اس سے فرار ہونے میں مدد ملی۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ اب مر گیا وہ کتنا عرصہ رہا تھا، صرف یہ کہ وہ اس وقت کافی عرصے تک رہا تھا، اور یہ کہ اسے دھوکہ دہی سے گھات لگا کر مارا گیا، بیوی اور بچوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں اس کردار کو کب تک برقرار رکھا جائے گا۔ اب بات آتی ہے سب سے اہم شخصیت ابن عربی کی۔ جیسا کہ ہم میں سے بہت لوگ جانتے ہیں کہ ابن عربی ایک مشہور کرونالوجسٹ، فلسفی، شاعر، بابا ہیں۔ وہ دنیا کے عظیم روحانی استادوں میں سے ایک ہیں۔ ابن عربی 1165 میں اسپین کے مشہور مرثیہ اندلس میں پیدا ہوئے۔ ان کی تحریروں کا اسلامی دنیا اور عیسائی دنیا بھر میں بے پناہ اثر ہوا۔ ان کے خیال میں بنیادی عالمگیر خیالات آج فوری مطابقت رکھتے ہیں۔ وہ ارطغرل کے لیے عظیم حوصلہ افزا اور حمایت تھا۔ اس کی وفات 1240 75 سال کی عمر میں۔ ان کی وفات کے بعد ارطغرل ان کی بے شمار تحریروں، کتابوں اور پیروکاروں کے ذریعے ابن عربی کی طرف سے حمایت حاصل کرتے تھے۔ امید ہے آپ بھی اس ڈرامے سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سیزن 1 کی اردو ڈبنگ ہو چکی ہے اور باقی کی ڈبنگ کے لیے محنت جاری جو پی ٹی وی ہوم پر کی جا رہی ہے۔ آج کے لیے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔